بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ریسپیکٹیبل فرینڈس۔ میرا نام میاں محمد صفدر ہے۔ میاں مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر۔ تو ناظرین، یہ میرا سفر اصل میں آج بلو ورلڈ سٹی میں آیا تھا اپنے کسی سے فائل ٹرانسفر کروانے کے اور کچھ لوگوں کی انیشیل پیمنٹ جمع کروانے کے سلسلے میں۔ تو یہاں سے میں نے ارادہ بنایا کہ میٹرو سٹی کا بھی چکر لگا لوں، دیکھوں گا۔ میں اپنا سفر جو بلو ورلڈ سٹی سے شروع کروں گا جی ٹی روڈ کے تھرو، اور جی ٹی روڈ کے ہی کنارے پر واقع ہے میٹرو سٹی کا بھی دفتر۔ تو یہ تقریباً 5.2 کلومیٹر کا سفر ہے جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلوں گا، اور جا کر دیکھتے ہیں کہ میٹرو سٹی کے آفس کے اندر کیا سین چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں جی ٹی روڈ پر آ گیا ہوں اور یہاں سے میں میٹرو سٹی کی طرف رواں ہوں، میٹرو سٹی کے مین آفس کی طرف۔ اور میری پشت پر کچہری چوک ہے اور میرا منہ جو ہے وہ ٹی چوک کی طرف ہے، ٹی چوک رواد کی طرف۔ اور یہ ٹی چوک سے پہلے جو گیگا مال ہے بائیں طرف، اس سے تھوڑا سا پہلے ان کا دفتر ہے نیو میٹرو سٹی کا۔ تو مجھے یہ ایک خلش تھی، مجھے ایک یہ بے قراری تھی کہ میں جا کر دیکھوں کہ لوگ کتنا کہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرا رہے ہیں، کیونکہ جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرو سٹی کی طرف سے بار بار یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، بلکہ کسی حد تک کچھ لوگ تو اس کو تھریٹ کا نام دیتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کرائیں ورنہ آپ کا پلاٹ نمبر کینسل کر کے آگے شفٹ کر دیا جائے گا۔ اور 31 تاریخ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ جو لوگ اس وقت تک اپنے ڈیولپمنٹ چارجز کروائیں گے ان کو انسینٹیو 30% انیشیل پیمنٹ اور 25% باقی ریمیننگ ایک ساتھ پر دیا جائے گا۔ تو میں نے جا کر دیکھا کہ یار دیکھوں تو صحیح لوگ کتنا کہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروا رہے ہیں۔ تو میں نے ان کے آفس کے اندر سے بھی کچھ شوٹس کی ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ تو جیسا کہ میرا ٹریک ریکارڈ ہے ویورز کہ میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹس نہیں دیتا، کیونکہ میرا کسی کے خلاف نیگیٹیوی اور بیجا کسی کی تعریف دونوں ہی چیزیں کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ میں منو ان آپ کو حقیقت دکھا دوں گا اور آپ لوگوں نے اس پر اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کتنے لوگ جمع کرا رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ بلو ورلڈ سٹی کی جو آفس ہے اس کے ساتھ جو ملحقہ مسجد ہے، میں وہاں سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اب بلو ورلڈ کی طرف جا رہا ہوں، جیسے کہ اور مجھے وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ ان کا آفس ابھی کھلا ہے کہ نہیں کھلا ہے۔ تقریباً 2:15 بجے کا ٹائم ہے، موسم بڑا اچھا ہے۔ آج راولپنڈی میں کوئی تقریباً 15-20 دن کے بعد دھوپ نکلی تھی۔ تو یہ میں سڑک کے اوپر جا رہا ہوں، اور جہاں پر یہ میٹرو سٹی کا آفس ہے یہ کافی ہائی رائز بلڈنگز کا علاقہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ پاکستان کا مین ہوٹل ہے۔ مین ہوٹل تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک بہت زیادہ ہائی رائز بلڈنگز کا علاقہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان کے راولپنڈی کا بھی یہ مین ہوٹل ہے۔ یہاں پر گیگا مال اور عمارات کی اسکائی اسکریپس بلند و بالا عمارات ہیں، اور اب میں تقریباً اس ایریے میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے چونکہ اپنے کیمرے کو اپنی ونڈ سکرین کے اندر فکس کیا ہوا ہے، تو یہ فکسیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اس کو دائیں بائیں نہیں دکھا سکتا، ورنہ میں آپ کو ضرور اس کا مزید بھی نظارہ کرواتا۔ اب ہم تقریباً 1-2 منٹ کے اندر پہنچنے ہی والے ہیں، جہاں سے میں لیفٹ ٹرن لوں گا اور وہاں سے پھر میں شولڈر جو اس کا روڈ ہے وہاں سے اندر آؤں گا تقریباً آدھا کلومیٹر۔ تو وہاں پر میٹرو سٹی کا آفس ہے جو کہ راولپنڈی کا آفس ہے، اور ایک دوسرا آفس جو ان کا ہے وہ ان کے مین سائٹ کے اوپر موجود ہے جو کہ گجر خان کے گیٹ نمبر 2 سے کراس کر کے یہ دیکھا۔ یہاں سے میں مین جی ٹی روڈ کو لیو کر رہا ہوں اور اندر شولڈر روڈ پر آ کے ہوں، اور یہ میں نے ٹرن لے لیا ہے اور یہ شولڈر روڈ ہے، اور جہاں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر میٹرو سٹی کا آفس ہے۔ دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے اس وقت تقریباً 2:30 تو نہیں، 2:22 ہوئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے جا کے کیا صورتحال ہے۔ تو آپ کو میں مناظر دکھا دوں گا، باقی آپ نے خود فیصلہ کرنا کہ کتنے لوگ جمع کرا رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں جمع کرا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بنتا ہے۔ میں کافی محنت سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں جی، تو مجھے کچھ سبسکرائبرز کی ضرورت ہے، اور ابھی میرے سبسکرائبر کافی کم ہیں، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو یہ میں تقریباً پہنچنے ہی والا ہوں میٹرو سٹی کے مین آفس میں۔ تو یہاں پر یہ آخری بلڈنگ ہے اس لائن کی، اس کے آگے پھر ایک چھوٹا سا آبادی کا سرکل ہے، آگے پھر یہ لبے سڑک کے کنارے پر بلڈنگز شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہونا تو جس طرح دعویٰ ہے کمپنی کا، اس وقت تک کو کافی رش ہونا چاہیے، مگر لیٹ اس سی واٹ ہیپنز واٹس گوئنگ آن ان مین آفس ان سائڈ۔ اور یہاں پر میں نے اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیا ہے اور اب میں اندر جانے لگا ہوں یہاں سے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خود اس کا وزٹ کر رہے ہوں۔ تو جناب اب میں ان کے دفتر کے اندر انٹر ہونے لگا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، لوگ کتنے کا آئے ہوئے ہیں، کتنے کے ڈیولپنگ چارجز جمع ہو رہے ہیں، کتنا کرائش ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ جمع کرنے والا عملہ ہے۔ تو یہ وہ انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے اب میں انٹر ہونے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، اصل میں اس کے 3 پورشن ہیں، لوور گراؤنڈ، گراؤنڈ اور اپر پورشن۔ تو ابھی میں یہ گراؤنڈ فلور میں انٹر ہوا ہوں۔ تو یہ دیکھیں اندر کے مناظر، یہ سارے ٹیلر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4۔ یہ ان کا ریٹائرنگ روم ہے جہاں پر کسٹمر ویٹ کرتے ہیں۔ یہ سامنے ایک LCD لگی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کے نیولی پروجیکٹ میٹرو سٹی لاہور کے اشتہارات چل رہے ہیں۔ یہ لاہور کی میٹرو سٹی کی تشہیری سٹیج تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، غالباً یہ بھی ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروانے آئے ہیں۔ ویسے 4-5 افراد اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ڈیولپنگ چارجز ہی کے سلسلے میں غالباً آئے ہوئے ہوں گے۔ تو جناب میں نے ایک آپ کو بتایا کہ میں کوئی کسی قسم کی نیگیٹیوٹی اور کسی قسم کی بے جا خوشامد کا قائل نہیں ہوا۔ تو کوئی بھی بھائی مجھ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ انتظامیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا انتظامیہ کا دشمن ہے۔ انتظامیہ نے میری شکل بھی آج تک نہیں دیکھی ہے، اور نہ میں کوئی اتنا بڑا یوٹیوبر ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ مانتا ہے نا کہ مہنگائی میں پچھلے 2-2.5 سال میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ میری کپڑے کی دکان ہے نیو مالپور راولپنڈی میں، اور ہم جو بیڈ شیٹ 800 روپے کی 2.5 سال پہلے دیا کرتے تھے وہ ہم 2400-2500 روپے کی دیتے ہیں، اور جو بیڈ شیٹ 600 روپے کی آتی تھی وہ اب 1800-1900 روپے کی ہول سیل میں آتی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کا حال ہے۔ ہماری کرنسی اصل میں مہنگائی نہیں ہوئی، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اب چونکہ میٹرو سٹی نے کچھ کنسیشنز بھی دی ہیں، کچھ میٹرو سٹی نے اگر سارے بندے ان کے پلان کے مطابق ڈیولپمنٹ چارج جمع کراتے ہیں تو یہ تقریباً کوئی 2,05,6 ہزار روپے پر مرلہ بنتے ہیں۔ تو اگر 2.5 سال پیچھے چلا جائے، اگر اس وقت کوئی سوسائٹی 70,000 روپیہ لیتی تھی نا،
تو اب وہ بھی 70 کو 3 میں ملٹیپلائی کریں گے تو 2,10,000 روپے بنتے ہیں۔ تو اب وہ سوسائٹی بھی تقریباً اتنے پر آ جائے گی جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو باقی بھائی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ضد والی بات تو ہے نہیں ہے، سوسائٹی کو بھی مزید تھوڑی لچک دکھا دینی چاہیے، اور کچھ جو فیکٹری ہیں ان کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے۔ اگر تو سوسائٹی اپنے وعدے کے مطابق جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے کرتی ہے، تو پھر کچھ کوڑا گھونٹ کر کے سوچا جا سکتا ہے پیمنٹ کرنے پہ۔ باقی میں کچھ اتنی زیادہ واضح پوزیشن لینے کے حق میں یا پوزیشن میں نہیں ہوں، تو اس میں دیکھ لیا جائے جی، ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے، اپنے مائنڈ کا وہ مالک ہے۔ تو جو میں نے دکھانا تھا وہ آپ کو دکھا دیا ہے۔ تو باقی چونکہ ویڈیو اندر سے اتنی کچھ خاص مجھے نہیں لگتا، تو میں آپ کا تبصرہ کر دیتا ہوں کہ تقریباً 5-6 بندے اس وقت تھے جو کہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروانے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے میرے سامنے کروائے بھی۔ میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا، ایک صاحب کے 3 پلاٹ تھے، ایک کے 2 پلاٹ تھے، ایک کا ایک پلاٹ تھا، ایک کا کنال کا تھا۔ کہتے یار کروانے ہیں بس کروا رہے ہیں، اگرچہ وہ خوشی دلی سے تو نہیں کروا رہے تھے، مگر بہرحال وہ کروا رہے تھے جی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔